الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ کے ابتدائی 3 سال، نبوت کے 3 سال کے آخری حصے میں ہیں۔ اس پورے 3 سالوں میں اللہ کے حکم سے، جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی۔ اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ بات ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو سلیم الفطرت ہوں، صحیح الدماغ ہوں، غیر ضروری بے تکے قسم کے سوالات نہ کرتے ہوں۔ اگر کچھ سوالات بہت ضروری سمجھیں تو صرف معلومات کی غرض سے، یہ نہیں کہ امتحان لینے کی غرض سے یا نیچا دکھانے کی غرض سے، ایسے لوگوں تک بات پہنچائی جائے۔ یہ تھا بنیادی مقصد، اور اس کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہفتے میں 6 عشرہ مبشرہ کے افراد کو پیش کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے ہیں، اور یہ انفرادی دعوت ہے، ہر آدمی اپنے طور پر بات بڑھا رہا ہے۔ اعلان عام نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اب جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس سے ایک نتیجہ ہم خود اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان عام تبلیغ کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی 3 سالوں میں خاموش تبلیغ کا حکم تھا۔ مکہ کے پورے 13 سالہ دور میں آپ مسلسل غور کریں گے، ملاحظہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 اہم مضامین پر بڑی کھل کر بات کی ہے: توحید، رسالت، آخرت، اور ایک موضوع کو مختصراً چھیڑا ہے: شفاعت۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں بری ہیں معاشرے میں، جو عام انسان برا سمجھتا ہے، معروف برائیاں جانی پہچانی، ان کے بارے میں بات کی گئی۔ چونکہ قیامت آئے گی اور لوگ بھلا بیٹھے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سرزمین حجاز پر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ قرآن کا بھی بیان ہے اس میں، مختلف مقامات پر آنے والے سوروں میں ہم جس کا مطالعہ کریں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی رسالت تک یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، وقفہ تھا۔ اس لیے سرزمین حجاز کے لوگ آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، بت پرستی میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے خدا کا صرف تصور رکھا تھا کہ خدا ہے، لیکن اپنے عقائد گھڑ کر انہوں نے خدا کے اختیارات، اس کے حقوق مخلوقات میں تقسیم کر دیے تھے اپنی دانش میں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ قیامت ہوگی، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس موضوع پر دوبارہ ایک ایسے نام کے ساتھ سورہ نازل فرما رہا ہے جس کا نام ہی قیامہ ہے۔
موجودہ قرآن میں یہ 75 نمبر پر ہے، 75 نمبر پر، اور ہم نے سیرت کی ترتیب کے لحاظ سے 23 نمبر پر لیا ہے، مکے کے تیسرے سال، نبوت کے تیسرے سال۔ آئیے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ قسم کھا رہا، اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ دلیل، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان پر غور کرو، پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں روزانہ فنا ہوتی ہیں اور پھر انہیں ری سائیکل کر کے دوبارہ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو ایک ساتھ زندہ کیا جائے گا ایک ہی وقت میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا اور تم اپنے قبروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس قسم کے بعد دوسری قسم اللہ کھا رہا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ قیامت ہوگی کیوں آخر؟ اب اس کی دوسری دلیل نفس لوامہ ہے، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے 3 نفسوں کو گنایا ہے۔ نفس امارہ، یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، شوق دلاتا ہے، اس کے جذبات کو ابھارتا ہے، لبھاتا ہے، بہلاتا ہے، پسلاتا ہے اور آخر کار اسے گناہ کروا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اس گناہ سے فارغ ہونے کے بعد میں جس قسم کا بھی گناہ ہو، تنہائی میں ایک اندرونی طور پر ملامت ہوتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ آج تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں چلا یہ 6 سینس ہوتی کہاں ہے۔ یہ ہمارے حواس خمسہ جو ہے نا، یہ تو جگہ جگہ کا نام ہے، پتہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، ہاتھ چھو کے دیکھتے ہیں، منہ سے بات چیت ہوتی ہے، زبان سے چکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ 5 ہیں، یہ 6 سینس جو ہر زبان میں پائی جاتی ہے۔ چھٹی حس یہ کہاں ہوتی ہے؟ کسی سائنسدان نے بتایا آپ کو؟ کسی بڑے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ نے وضاحت کی اس کی؟ یہ جسم کے اندر کس عضو میں، کس حصے میں پوشیدہ ہے کہ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور صدمہ ہو گیا تو کہتا ہے میرا دل غم سے بیٹھ گیا۔ اب کیا دل بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، دل بھی گارڈن ہو جاتا ہے خوشی سے؟ یہ الفاظ کیا ہیں آخر؟ یعنی کوئی چیز تو ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بتا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک خاص تمیز ہم نے تمہارے اندر ودیعت کی ہے۔ فطری طور پر تم میں وہ چیز پائی جاتی ہے۔ چیز اچھی ہوگی تو تمہارے منہ سے تعریف نکلے گی، بری ہوگی تو تم ملامت کرو گے، برا سمجھو گے۔ اب اس کی ایک ادنا سی مثال، کبھی کسی کو موقع ملے تو کسی جواری سے، ڈاکو سے، شرابی سے انٹرویو کر کے دیکھیں، اس سے پوچھے، شادی شدہ ہو، بچے والا ہو تو اس سے پوچھ کے دیکھیں۔ ڈاکو سے پوچھئے بھائی اپنے بچے کو کیا بناؤ گے، تو فوری کہے گا پولیس انسپیکٹر۔ ارے تم جس کی گولی کے نشانے پر ہر وقت رہتے ہو، جو پولیس ہمیشہ تمہیں کھوجتی اور تاڑتی رہتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے، تم اپنے بچے کو وہ بناؤ گے اسے، اس لیے کہ وہ اپنے کام کے لیے جتنا بھی جسٹیفیکیشن دینا چاہے وہ دیتا رہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اندرونی طور پر دل کا ایک گوشہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اب وہ تعویلات لاکھ پیش کرتا رہے، اور میرے خاندان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے خاندان کی عورتوں کی عصمت ایسی لوٹی گئی، میرا مال لوٹ گیا گیا، میرے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، میں بدلہ لے رہا ہوں، واٹ ایور اٹ از۔ لیکن اسے معلوم ہے کہ بھائی بدلہ جس سے لینا تھا اسی سے لینا تھا۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اسی کو قتل کرنا تھا، تم نے تو اس کی جگہ پہ 50-60 مار دیے۔ ایک نے تمہارے گھر میں چوری کی تھی، تم نے تو 10,000 گھروں میں چوری کر دی۔ شراب، جوار، یہ تمام چیزیں
اس کے لیے دلیل کیا؟ دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن یہ لوگ، یہ تمام کام کرنے والے اپنے بچوں کو کبھی یہ کام کرنے نہیں دیں گے. ورنہ ہر شرابی کو چاہیے روز رات میں گھر میں شراب لائے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے پیے. اچھی چیز ہے تو بھائی شیئر کرنا چاہیے نا. جوا اچھی چیز ہے تو سب مل کے بیٹھے پورے ایکسپرٹ ہو جائیں سارے کے سارے. نہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے. اللہ مثال دے رہا ہے. دنیا میں تمہارے سامنے بہت سارے اعمال ایسے ہو رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، کچھ اچھے بھی ہو رہے ہیں، کچھ برے بھی ہو رہے ہیں. اب جب تمہاری نظروں کے سامنے کوئی کسی پر زیادتی ظلم کرتا ہے تو تم چاہتے ہو کہ اس مظلوم کو انصاف ملے، اس کا حق اسے واپس ملے. اگر وہ طاقت و صلاحیت تم میں ہوتی تو تم خود آگے بڑھتے، ظلم کرنے والے کو زبردستی سے اتنی طاقت سے روک دیتے، اپنے پاور سے، اپنے عہدے کے استعمال سے، اپنے اختیارات سے اس کو ایک طریقے سے پابند کیا جاتا. لیکن وہ چیز نہیں تھی تمہارے پاس، لہذا تم دل میں کڑ کے رہ گئے، کاش اس مظلوم کا کوئی مددگار ہوتا. ٹھیک ہے، ظالم کو، ظلم کرنے والے کو دنیا میں اتنی طاقت ملی، لیکن آخرت بھی تو کوئی چیز، اسی لیے آخرت رکھی ہوئی ہے. کیا آخرت ہوگی؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. یہ جو ایک صاحب گئے اور ابھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب کھل کر سامنے آئے گی اور قبرستان سے بہت سیدھا ہڈی اٹھا کر لائے، ذرا زور سے ہاتھ سے دبایا، بورا بورا ہو گیا، پھونکا، ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ یہ ہڈی کا جو بورا ہو چکا ہے، ابھی ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئی ہے، یہ انسان زندہ ہوگا؟ اللہ اس سے زیادہ نازک ترین چیز کی مثال دے کر فرما رہا ہے کہ ہاں ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیاں جوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو تمہاری انگلی کے پور ہیں نا، یہ سامنے کے، یہ 5 انگلی کے، اس میں ایک بڑے سے بڑے بہترین ڈیزائنر کو لے لیجئے، آرکیٹیکٹ کو لے لیجئے اور کہیے کہ اتنے حصے میں، 1 انچ کے حصے میں ڈیزائننگ بنا کے آپ کو بتا کتنی بنا سکتا ہے آپ کے اندازے میں. آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میں کچھ سننے والے ہو سکتا ہے انجینئرس ہوں، ان کے بچے انجینئرس ہوں، آرکیٹیکٹ ہوں. 1 انچ کی جگہ میں، 1 انگلی کی پور میں آپ اس میں کتنے قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس وقت، آج کی تاریخ میں 700 کروڑ انسان زندہ ہے. 700 کروڑ، 7 بلین، 7 into 10، 70 بلین انگلیاں ہیں، اور 1 انگلی کے نشانات دوسرے سے ملنے نہیں پاتے. اس سے بڑھ کر خدا کی کاریگری اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف ایک بات پر انسان غور کر لے، جہالت دور کرے، ہٹ دھرمی سے دور ہو کر کھلے ذہن سے سوچے، خود بخود اسے خدا کی ذات پر، اس کی کاریگری پر یقین آ جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے. دیکھیے 1400 سال پہلے یہ فنگر پرنٹس کا کوئی تصور نہیں تھا. آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی آدمی جرم کر لے، ایئرپورٹ پر پکڑا جائے گا فنگر پرنٹس کی وجہ سے. 1400 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام اپنی شان دکھا رہا ہے، اور اس کے معجزات اور اس کی نئی نئی نوادرات آپ کے سامنے آتے رہیں گے آنے والے دور میں، آنے والے زمانے کے اندر. بس دل و دماغ کھلے ہونے چاہیے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہر چیز کو عقل کے معیار پہ جانچنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی دل کی بھی سن لینا چاہیے. ورنہ وہ تو پھر دماغ تو وہی ہے، 2 2 4 کا کیلکولیشن پیش کرے گا آپ کے سامنے. وہی ہوا سے خمسہ، جو چیز ہمارے گرفت میں آ گئی ہم اسے مانیں گے، جو نہیں
جو نظر نہیں آئی اسے نہیں. اللہ نے اس کے لیے بھی 2 مثالیں دی ہیں آپ کو. ہوا آپ کے اطراف میں ہے, آج تک کسی نے ہوا کو دیکھا نہیں ہے, جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. اس کو تو مانتے ہو, ہوا کو تو مانتے ہو, خدا کو نہیں مانتے, اس ہوا کے چلانے والے کو نہیں مانتے, اس کے تخلیق کرنے والے کو نہیں مانتے. چلیے پانی ہے, کسی نے پانی کا رنگ بتایا آج تک؟ جس رنگ میں ملا دیجئے وہی رنگ میں ڈھل جائے گا. وہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں, ان کی حقیقت اور ماہیت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے, اور خدا کے بارے میں جاننے کے لیے تم حیران, پریشان, سرگرداں ہو. نہیں, خدا کے بارے میں صرف انبیاء بتائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام. 1,24,000 آئے چلے گئے, اور جن کی رسالت قیامت تک چلے گی وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا والوں کو بتانا ہے, قیامت ہوگی. لیکن انسان کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ اس لیے کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما, اپنے گناہوں کو, بدعمالیوں کو کرتا ہی رہے. لائف سٹائل ہم چینج کرنا نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ دنیا ٹھیک ہو جائے, درست ہو جائے, لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ چلنے دو. ایسے کیسے ہو؟ میں جب دنیا کی طرف انگلی کر کے کہتا ہوں کہ تم سدھر جاؤ, تو یہ 3 انگلیاں مجھ سے کہتی ہیں پہلے تم سدھرو. اس وقت دنیا میں امن سکون نہیں ہوگا. اور پھر اتنا اگر پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ, کب آئے گی یہ قیامت؟ تو اللہ فرما رہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اور اس وقت یہ ہوگا جب دیدے پتھرا جائیں گے, چاند بے نور ہو جائے گا, چاند سورج آپس میں ملا کر گتھم گتھا کر دیے جائیں گے, اور انسان پوچھے گا اس وقت کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ, اور جو جگہ ہوگی وہ تیرے رب کے سامنے, اس کے دربار میں سب کو حاضر ہونا پڑے. اب اس کا ایک بے تکا بچکانی مطالبہ یہ ہو جاتا ہے لاؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے. ارے یار, اللہ فرما رہا ہے تمام انسانیت کو ایک خاص دن زندہ کرے گا. ہر ایک کے مطالبے پر ہر 4 دن کے بعد میں ان کے باپ دادا کو اٹھا کے لا کے نہیں کھڑا کرے گا. اگر اللہ میاں سے کانٹیکٹ ہوتا نا ڈائریکٹ, تو ہم کہہ دیتے اللہ میاں ان کے دادا کو ذرا اٹھا کے بھیجا دو آدھی رات کا وقت. پھر دیکھیں گے کتنے لوگ جو مطالبے کر رہے ہیں اپنے دادا کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں, حالانکہ جن گھروں میں وہ رہتے ہیں اس کی اینٹ زمانے میں انہوں نے خون پسینہ لگایا تھا. اور اس حال میں جب وہ پہنچیں گے آدھی رات کو قبر سے نکل کر, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو انٹری ملے گی گھر کے اندر؟ پھر ایسے مطالبے کرنا کیوں جس کو تم سنبھال نہیں سکتے, جس کو تم دیکھ نہیں سکتے, جو تمہارے مطالبے بھاری پڑ جائیں گے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اور اس دن اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ تھے کیا کیا کرتے رہے, اور آنے کے بعد تم کو فالو کر کر کن کن لوگوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں. اچھے عمل تھے تمہارے تو لوگوں نے اچھائیاں کی ہوں گی, وہ تمام نیکیاں تمہارے کھاتے میں بھی لکھی جائیں گی, ان کا اجر ان کے حساب سے, لیکن اتنا ہی اجر تمہارے کھاتے میں. جتنی برائیاں تم نے پھیلائی ہوں گی, جس کسی نے پھیلائی ہوں گی, جس نے اس پر عمل کیا ہوا اتنی سزا انہیں بھی ملے گی, اتنی ہی سزا کا ٹوکرا تمہارے کھانوں پر بھی پڑے گا, وہ بوجھ. آپ اور میں دنیا سے جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. پہلی چیز, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین ماڈل رول ہوتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بدعتیں, بے تک کی رسومات, یا تو کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں لے کر آئے, بس صرف نماز روزہ چند عبادات کی چیزیں, نکاح وغیرہ لے کر آئے, پورا دین نہیں لگے. عمل کیجئے اس کے بعد میں جو دل میں آیا. نہیں, اگر یہ آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل زندگی کا نظام اسلام لے کر آئے, تو پھر ایک ایک کام کرتے وقت مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, معلوم کرنا پڑے گا, تحقیق کرنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا. اگر تمہیں نہیں معلوم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ,
علم رکھنے والوں سے پوچھو، آپ میں سے کتنے نکاح پڑھانا جانتے ہیں؟ نکاح گھروں میں جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جاننے والے کو بلا کے لاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو مردے کو نہلانا جانتے ہیں، غسل دینا جانتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانا جانتے ہیں؟ بتائیے نا۔ ارے عید کی نماز ہم میں سے بیشتر لوگ ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہر سال جب 2 عیدیں آتی ہیں، تکابیر کے اندر اتنی بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں کہ دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ ہر سال 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہماری عملی زندگی کا یہ حال ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیے ہم اپنی نسلوں میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر نہیں، ایک ایک چیز تمہیں بتائیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو خود خوب جانتا ہے، اور وہ چاہے وہ کتنا ہی اس کے لیے ولو القا معاذرہ، کتنی معذرتیں پیش کرے، اب قیامت میں کچھ معذرتیں قبول نہیں ہوگی۔ اب سورہ طویل نازل ہو رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، 3 سال کے اختتام پر نبی اور جبرائیل آتے ہیں، پھر دوبارہ اسی وقت آتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی دہرائیں، ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو دوسری مرتبہ اللہ نے درمیان میں روک دیا، سورہ کے درمیان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے، اس کو یاد کرانا سنانا ہمارا کام، آپ کا کام غور سے سنتے رہنا ہے، اور جب سمجھ لیں تو اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کے پیچھے لگ جائیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر کے بتا دیا، صحابہ کرام نے بتا دیا، تابعین تبع تابعین، صلح امت نے بتا دیا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ میں اور آپ قرآن کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بڑی سے بڑی ڈگری لے لے، لیکن ان ڈگریوں میں قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات کا ایک لفظ نہیں پایا جاتا۔ انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ، MBA، دنیا بھر کی جتنی تعلیمات کو لے لیجیے، ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں بڑی بڑی ڈگریاں لیں گے، وہاں پر اسلام کی تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ کہاں ملیں گی پھر آپ کو؟ قرآن میں۔ اسی لیے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، درمیان میں رسول اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی کہ قرآن کی تلاوت جب وہی اتر رہی ہو تو بڑے اطمینان سے سنتے رہی ہو، دہرانے میں جلد بازی مت کیجیے، جلدی مت کیجیے۔ البتہ دنیا والے، ہاں یہاں سے موضوع پھر بدل رہا ہے، دنیا والے ہمیشہ جلدی چاہتے ہیں، ہر کام جلدی ہو جائے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کل کیا ہوگا؟ ہم کو اپنی دنیا کا کل کا تو بڑی فکر اور پریشانی لگی رہتی، کل میرے بعد کیا ہوگا، کل میں وطن واپس جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ لیکن اپنے کل، اسے کہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے گھروں سے ہمارے پردادا چلے گئے، دادا چلے گئے، ابا بہت ساروں کے چلے گئے، ظاہر ہے اس کے بعد میرا بھی نمبر آئے گا، آپ کا بھی نمبر آئے گا، ہم کو جانا نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اور قیامت میں منظر عجیب و غریب ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ایسے دیکھے گا جیسا 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے۔ کھلا آسمان ہو، 14ویں کا چاند ہو، بادل وغیرہ نہ ہو تو دیکھیے آپ کیا بہترین نظارہ ہوتا ہے۔ اور چاند کی روشنی آنکھوں کو بھلی دکھتی ہے، چپتی نہیں، جبکہ سورج کی روشنی چپتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مسلسل دیکھنے سے پانی آ جائے گا آنکھوں میں، تکلیف ہوگی، جلن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیسی بدقسمتی ہوگی کہ قیامت میں ہم مومن بھی شمار ہوں اور ہمارا رب ہمیں دیدار نہ دے۔ دوسرے چہرے وہ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اداس ہوں گے، چہرے فخر، رنگ کالا پڑ چکا ہوگا۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں اندازہ ہوگا ان کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ ہونے والا ہے، کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔
دنیا میں یہ وقت آنے والا ہے، سب پر آنے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور ہر انسان کو یہ آخری وقت پتہ چلتا ہے اب جانا ہے، چل چلاؤ۔ اب اس وقت سرانے ابا کھڑے ہیں، امی کھڑے ہیں، بیگم کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، خاندان رشتہ دار والے ہیں، عزیزہ قارب ہیں، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق بلا لیا گیا، لیکن سب لاچار کھڑے ہیں۔ اب کوئی اس جانے والی جان کو روک نہیں سکتا، اور جو لے جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اسرائیل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ کر اس انسان کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، اور چند سیکنڈ بعد وہی ڈاکٹر جو کھڑا ہوا دوائیں تجویز کر رہا تھا، اسٹیتھوسکوپ سے دیکھ رہا تھا دل کی دھڑکنیں، نبض وغیرہ، وہ تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتا ہے نو مور، دوا کا وقت ختم ہو گیا، دعا کیجیے، بات ختم ہو گئی۔ یہ زندگی ہے ہماری۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے بارے میں، فلا صدق ولا صلی، آ گئی موت، چلا گیا۔ دنیا میں کچھ اچھے کام کرنا تھا، نیکی کی تصدیق کرنی تھی، صدقہ و خیرات کرنا تھا، لیکن جھٹلایا، منہ موڑا، اپنے گھر وار میں، اپنے اہل و عیال میں ایک مست زندگی گزارتا رہا۔ کیا سمجھ کے گزارتا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، شتر بے مہار کی طرح اسے چھوڑ دیا گیا ہے، سید صاحب کے بوکڑ کی طرح چھوڑ دیا گیا، اسے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا۔ کیسا سمجھ لیا آخر یہ تم نے؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کا بھی کوئی کام کرتا ہے؟ بلا سبب بلا وجہ اللہ کا ہر کام تو حکمت کے ساتھ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اب انسان کی تخلیق پر بات، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، گندے پانی کا ایک قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اسی سے جسم، اور پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، عورتوں اور مردوں کی ایک کھیپ دنیا کے اندر پھیلا دی اللہ۔ یہ کرنے والا خدا تمہارا رب، کائنات کا مالک، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، دوبارہ زندگی تمہیں نہیں دے سکتا؟ یہ وہ آیت ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ یاد ہو، خود تلاوت کریں تو آخر میں کہیے بلا یقیناً۔ امام تلاوت کرے تو امام کو چاہیے کہ خود وہ تلاوت کے بعد ایک وقفہ ہلکا سا دے، خود آہستہ سے کہے، اور کے پیچھے مقتدی بھی اس کا جواب دے سکے۔ مکہ کے 3 سالوں کے اختتام پر آخری سورہ میں نے وہ لیا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو 3 سورے پڑھ لو۔ ان میں کا پہلا سورہ انفطار، دوسرے نمبر پر آئے گا سورہ تکویر، تیسرے نمبر پر آئے گا سورہ تکویر، اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ انشقاق۔ 3 سورے، اصل پورے سورے نہیں بلکہ ان سوروں کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا گیا ہے جو باوجود یہ کہ لاکھ گنہگار ہوں، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ منظر نہیں دکھائے گا کہ ہمارا گنہگاری کے باوجود ہمارا ایک کمزور سا ایمان قیامت پر ہے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اس لیے یہ منظر ہم نہیں دیکھیں گے۔ وہ منظر کیا ہے دیکھیے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پانی 2 ایٹم سے بنا ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن، اللہ کا حکم ہوگا دونوں گیسز علیحدہ ہو جائیں، جیسی ہائیڈروجن سے آکسیجن الگ ہوگی، سمندروں میں آگ ہی آگ نظر آئے گی، ہائیڈروجن آگ ہوتی ہے،